بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایم.اے اسلامیات کے مضمون اسلامی اخلاق و تصوف کا آج ہمارا سبق نمبر 47 ہے، اور آج کے سبق کے اندر ہم گفتگو کریں گے حضرت امام کوشیری اور ابو الحسن خرقانی کے بارے میں۔ عزیز طلباء کرام، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے بدھ مت کا تاریخی منظر بیان کیا تھا، پھر بدھ مت کی تعلیمات کا خلاصہ ذکر کیا تھا، اور حصول نروان کے لیے 8 اصول ذکر کرنے کے بعد بدھ مت کی اخلاقی تعلیمات کو بیان کیا تھا، اور پھر بدھ مت اور اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا تقابل کیا تھا۔ اس کے بعد سکھ مت کا مختصر تعارف کیا تھا، اور اس کے بانی یعنی گرو نانک کا تعارف بیان کیا تھا، اور اس کی اخلاقی تعلیمات ذکر کرنے کے بعد سکھ مت اور اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا تقابل پیش کیا تھا۔ اور آج کے اس سبق کے اندر ہم بنیادی طور پر حضرت امام کوشیری رحمۃ اللہ علیہ اور ابو الحسن خرقانی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آئیے اب ذرا ان باتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے امام کوشیری کے بارے میں آپ کا نام و نسب ذکر کریں گے، آپ کی تاریخ پیدائش، اور پھر آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت پر گفتگو کریں گے، پھر آپ کے ازدواجی زندگی کے بارے میں بات کریں گے، پھر آپ کے اخلاق بیان کریں گے، اس کے بعد املائے حدیث پر بات کریں گے، اور پھر آپ کی تصانیف، اور آخر میں آپ کی وفات کا ذکر کریں گے۔ آئیے اب ذرا ان باتوں پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا نام و نسب۔ آپ کا نام و نسب امام ابو القاسم عبد الکریم کوشیری بن حوازن بن عبد الملک بن طلحہ ہے، اور آپ کے آباء و اجداد عرب سے خراسان آئے تھے اور اس کے نواح میں آباد ہو گئے تھے۔ آپ والد کی طرف سے کوشیری ہیں اور والدہ کی طرف سے سلمی ہیں۔ عزیز طلباء کرام، آپ کی تاریخ پیدائش ذکر کرتے ہیں۔ آپ 376 ہجری میں پیدا ہوئے، اور ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور مقام استوا میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ عزیز طلباء کرام، آئیے اب ایک نظر آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت پر ڈالتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آپ ابو القاسم کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے ادب اور عربی سیکھی۔ عربی سیکھنے کے بعد آپ نے نیشا پور کا سفر کیا، اور آپ کی نیت یہ تھی کہ آپ وہاں جا کر علم حساب سیکھیں گے اور پھر آپ کو ملازمت مل جائے گی۔ مگر اتفاق کی بات ہے کہ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کی ملاقات شیخ ابو الحسن بن علی الدقاق نیشا پوری سے ہو گئی۔ چنانچہ آپ اپنی حصول ملازمت کے مقصد کو بھول کر شیخ سے بیعت ہو گئے۔ پھر آپ کے شیخ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ علوم شریعہ حاصل کریں۔ چنانچہ شیخ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ نے ابو بکر بن محمد ابی بکر کی دروس میں شمولیت کی۔ اس کے بعد ابو بکر بن فورک سے تعلیم اصول میں مہارت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا تیز حافظہ دیا تھا۔ آپ ظاہری علوم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ شیخ کی خدمت میں بھی حاضر رہتے۔ عزیز طلباء کرام، آئیے اب آپ کی ازدواجی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آپ نے اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز اس طرح کیا کہ آپ کے شیخ نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح آپ سے کروا دیا۔ چنانچہ فاطمہ سے آپ کے 6 بیٹوں کی پیدائش ہوئی اور 1 بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ عزیز طلباء کرام، آئیے اب آپ کے اخلاق دیکھتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صوفیانہ اخلاق سے مزین تھے، اور اخلاق کے لحاظ سے آپ بڑے ظریف اور ملیح شخصیت شمار ہوتے تھے۔ عزیز طلباء کرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک جامع شخصیت تھے، بیک وقت سارے علوم سے مزین تھے۔ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی علوم حاصل کیے تھے۔ مثلا آپ فقیہ بھی تھے تو محدث بھی تھے، کاتب بھی تھے، شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، حافظ بھی تھے، اور متفنن نحوی اور لغوی بھی تھے۔ اور صرف یہ نہیں کہ آپ کو علم حاصل تھا، بلکہ آپ کو ان علوم کے اندر مہارت بھی حاصل تھی۔ عزیز طلباء کرام، ان تمام صفات کے ہوتے ہوئے صفت تصوف غالب آ گئی، اور یہی آپ کی شہرت کا سبب بنی۔ عزیز طلباء کرام، آئیے اب بات کرتے ہیں املائے حدیث پر۔
آپ نے 437 ہجری کے اندر نیشاپور میں املائے حدیث کا کام شروع کیا، لیکن حالات کے پیش نظر ایک لمبے عرصے تک یہ کام رکا رہا۔ پھر آپ 455 ہجری میں دوبارہ نیشاپور تشریف لائے تو دوبارہ اس کام کو شروع کیا اور یہ کام تا حیات جاری رہا۔ بات الشافیہ کے اندر لکھا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگرد تھے۔ طلباء کرام، آئیے اب آپ کی تصانیف پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آپ کی تصانیف کی تعداد کے بارے میں مختلف اقوال ذکر کیے گئے ہیں، لیکن آپ کی سب سے پہلی تصنیف تفسیر کبیر ہے، جسے آپ نے 410 ہجری سے پہلے مکمل کر لیا تھا اور اس کا نام رکھا التیسیر فی علم التفسیر۔ طلباء کرام، آپ کی تصانیف میں سے ایک تصنیف کتاب لطائف الاشارات بھی ہے۔ اس کے اندر چیدہ قرآنی آیات کے حقائق اور معارف ذکر کیے گئے ہیں، اور اس کو قرآن کی سب سے پہلی اور مکمل صوفیانہ تفسیر ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، اور یہ 6 جلدوں پر مشتمل ہے۔ طلباء کرام، آپ کی گراں قدر تصانیف میں سے ایک رسالہ قشیریہ بھی ہے، جسے آپ نے 437 ہجری میں شروع کیا اور 438 ہجری کی شروع میں آپ نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور رسالہ قشیریہ کے چیدہ نکات درج ذیل ہیں۔ اس رسالے کے اندر کوشش کی گئی ہے کہ جو مروجہ فتنے تھے ان کا قلع کما کیا جائے، اور اسی طرح جو مروجہ عقائد باطلہ تھے ان کا بھی رد کیا گیا۔ اس رسالے کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ عمل کی بنیاد اخلاص ہے۔ اس رسالے کے اندر قرآن و سنت سے تصوف کو بھی ثابت کیا گیا ہے، اور سکہ بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں توحید کی تعریف کی گئی ہے۔ اس رسالے کے اندر قرآن کو غیر مخلوق اور روح کو مخلوق ثابت کیا گیا ہے۔ اسی طرح مختصر انداز میں تصوف کی تاریخ اور اولین صوفیاء کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تصوف کی اہمیت بھی بیان کی گئی ہے، اور اصطلاحات تصوف یعنی مراقبہ وغیرہ کی وضاحت بھی کی گئی ہے، اور آخر میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ تصوف کی بنا شریعت کی حفاظت اور حرام سے اجتناب میں ہے۔ اسی طرح آپ کی تصانیف میں سے تفسیر کبیر ہے، آداب الصوفیہ ہے، کتاب الجواہر، کتاب النحو القلوب صغیر، کتاب 40 فی الحدیث، الفصول فی الاصول، القصیدہ الصوفیہ، التوحید النبوی اور کتاب سیرت المشائخ شامل ہیں۔ طلباء کرام، آخر میں آپ کی وفات کا ذکر کرتے ہیں۔ 465 ہجری کے اندر آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور شیخ ابو علی دقاق کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا۔ طلباء کرام، آئیے اب ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ پر بات کرتے ہیں۔ آپ کا نام و نسب ذکر کریں گے، تاریخ پیدائش، آپ کی روحانی تربیت ذکر کریں گے، اور بتائیں گے کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے کون سی 4 نصیحتیں کی تھیں۔ اس کے بعد آپ کی تعلیمات، اور آخر میں آپ کی وفات ذکر کریں گے۔ عزیز طلباء کرام، سب سے پہلے آپ کا نام و نسب ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کا نام و نسب علی بن احمد بن جعفر ہے، آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، اور آپ کی تاریخ پیدائش 352 ہجری میں ہوئی، اور خرقان نامی بستی میں آپ پیدا ہوئے، اور اسی بستی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو خرقانی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی پیدائش کے بارے میں مزید اقوال بھی ہیں، مثلا 351 ہجری کا بھی ایک قول ہے، 352، 339 اور 340 ہجری کے اقوال ذکر کیے جاتے ہیں۔ طلباء کرام، آپ کی روحانی تربیت پر بات کرتے ہیں۔ آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ مادرزاد ولی اللہ تھے، اور اس کا پس منظر یوں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے روحانی شیخ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ آپ شہداء کی قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور وقت خرقان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ ڈاکوں اور لٹیروں کی سرزمین ہے۔ آپ کے شیخ حسب عادت ایک مرتبہ خرقان میں تشریف لائے تو فرمانے لگے کہ مجھے خرقان سے مرد کامل کی خوشبو آ رہی ہے، جس کی کنیت ابو الحسن ہوگی اور نام علی ہوگا۔ یہ آدمی کاشتکاری کے ذریعے اپنا رزق حلال کمائے گا، اور اس کے اندر 3 باتیں مجھ سے زیادہ ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر عیالداری کا بوجھ ہوگا، نمبر 2 یہ کہ وہ کھیتی کرے گا، اور تیسرے نمبر پر یہ بات ہوگی کہ وہ درخت اگائے گا۔ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے، اور طریقت میں 4 واسطوں سے آپ کی نسبت
حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے۔ عزیز طلباء کرام، آپ نے سلوک و طریقت کی معرفت اپنے شیخ ابو العباس سے حاصل کی، اور آپ نے شیخ کی خانقاہ کے اندر قیام کیا اور معرفت اور طریقت حاصل بھی کرتے رہے اور دوسروں تک پہنچاتے بھی رہے۔ اس طلباء کرام، آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد حضرت بایزید بستامی کے دربار میں جا کے دعا کرتے کہ یا اللہ، آپ نے جو بایزید کو عطا کیا ہے وہ مجھے بھی عطا فرما دیں، اور پھر آپ نماز فجر خرقان میں واپس آ کر ادا فرماتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت لوگوں کی اصلاح میں مصروف رہتے، اور آپ نے اتنی محنت کی کہ اپنے مریدوں کو وقت کا رہنما بنا دیا۔ طلباء کرام، آئیے اب بات کرتے ہیں محمود غزنوی کو 4 نصیحتیں کرنا۔ ایک مرتبہ محمود غزنوی بھیس بدل کر آپ کے دربار میں تشریف لائے، چنانچہ آپ نے ان کو پہچان لیا، اور پہچاننے کے بعد ان کو 4 نصیحتیں فرمائیں جو آپ کی تعلیمات کا خلاصہ ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا، اور تیسری نصیحت فرمائی کہ اپنی اصل یعنی مٹی کی طرف رجوع کرنا، اور چوتھی بات فرمائی کہ ہر سانس کو آخری سانس سمجھنا اور کبھی موت سے غافل نہ ہونا۔ عزیز طلباء کرام، آئیے ایک نظر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر ڈالتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا بنیادی نقطہ دل کی اصلاح تھا، اور آپ اصلاح دل پر بڑا زور دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ بہتر دل وہ ہے جس میں اللہ کی یاد ہو، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کو بھی گناہوں سے بچنے کی تلقین فرماتے۔ طلباء کرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اصل آدمی وہ ہے کہ وہ 60 سال تک پہنچ جائے مگر اس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی بھی ایسا گناہ نہ ہو جو اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہو، اور اصل بندہ وہ ہے جو ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے، کبھی اس سے غافل نہ ہو۔ عزیز طلباء کرام، آئیے آخر میں آپ کی وفات کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ نے 73 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ فرماتے تھے کہ میں نے 73 سال کی زندگی اس طرح گزاری کہ شریعت کے خلاف ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اور نفس کی موافقت کرتے ہوئے شریعت کی مخالفت میں ایک سانس بھی نہیں لیا۔ آپ کی وفات کے بارے میں 2 اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ 424 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور دوسرا یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ 425 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ عزیز طلباء کرام، آخر میں ایک مرتبہ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے بنیادی طور پر امام قشیری کے بارے میں مختصر انداز میں تذکرہ کیا، اور اس کے بعد ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں مختصر بات کی۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے سبق، جس کا عنوان ہے نصیر الدین طوسی اور جلال الدین الدوانی پر بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔